نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادات میں دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ سے عاجزی اور انکساری سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہوئے بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ یہی تو ایک در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، اور جو دینے والا بھی سب سے بڑا ہے، بہت بڑا عطا کرنے والا ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب دعا مانگنے کے لیے بہت سے آداب بھی ہیں۔ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اسم اعظم سب سے برکت والی بڑی چیز، یعنی اسم نام کو کہتے ہیں اور اعظم بڑے کو کہتے ہیں۔ اسم اعظم کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں، سب سے بڑا نام، وہ تو اللہ ہی کا نام ہے، اس سے بڑی کوئی ذات ہے نہیں۔ اور جب اسم اعظم کا نام لے کر پکارا جائے، مانگا جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے اندر اسم اعظم کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر اسم اعظم ہے اور اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، آیت الکرسی کی ابتدائی آیت، یعنی اس آیت کا ابتدائی حصہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں اللہ کی تعریف ہے۔ اس اللہ کا جو نام ہے، جو اسم ہے، اسے بھی اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں تو کئی مرتبہ اللہ کا نام آیا، لیکن ان آیات مبارکہ کے اندر جو لفظ اللہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کی نشاندہی فرما دی۔ تو آیت الکرسی کے ابتدائی حصے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، اللہ وہ جو ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ اللہ کے سوا ایسی کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس انداز سے جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری جگہ پہ نشاندہی یہی فرمائی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کے اندر اسم اعظم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کے اندر بھی اسم اعظم ہے، اللہ کا بابرکت اور سب سے بڑا نام ہے۔ وہ پڑھ کے جو بھی اللہ سے مانگا جائے انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن یہ خیال کرنا ہے، اتنے بڑے مبارک اور اونچے نام کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ جائز قسم کی دعا مانگے،
ناجائز دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ظلم و ستم کی دعائیں مانگتے ہیں، دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے لیے دعا مانگو، اولاد کے لیے مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی خیر خواہی کے لیے دعائیں مانگو، خیر و برکت کی دعائیں مانگو، حصول جنت کے لیے دعا مانگو، جہنم سے پناہ کی دعا مانگو، اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، نیک اور صالح بننے کے لیے، اسی طرح اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگو، وہ ساری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت ان بابرکت ناموں سے دعا مانگنے کی مجھے بھی، تمام سامعین کو، میرے محترم دوست حضرات، بھائی اور میری محترم ماؤں بہنوں کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔